بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی جو ہے نا ہماری چوتھی حدیث چل رہی ہے، 3 حدیث ہو چکے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ آئیے چوتھی حدیث دیکھیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادقا المصدوق۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صادق اور سچے ہیں، جن پہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ۔ تم لوگ جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں رحم میں نطفے کی شکل میں 40 دن تک رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یہ نطفے کا شکل ہے، 40 دن جو ہے نا اس شکل میں جو ہے نا رحم میں رہتے ہیں۔ جب شوہر کا اسپمس اور بیوی کا جو ہے انڈا جو ہے دونوں ملتے ہیں، تو پھر وہ ملنے کے بعد ٹریول کر کے رحم میں آ کے جو ہے رک جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا یہ لوگ 40 دن تک جو ہے نا یہ حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ثم یکون علقۃ مثل ذلک، تو پھر جو ہے نا وہ ایک خون کا لوتھڑا بن کے رہیں گا، علقۃ مثل ذلک یعنی وہی 40 دن تک۔ تو یہ اس کا یہ شکل ہو جائے گا خون کے لوتھڑے کے جیسا، اور یہ اسی اس میں رہے گا 40 دن تک۔ اس کے بعد میں ثم یکون مدغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد میں مدغہ بنے گا۔ مدغہ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ شکل ہے اس کی، انسان کی یہ شکل بنے گی، جیسا ایک چیونگم ہے چاپ کے انسان تھوکتا ہے تو اس کے پر دانت کے نشان اور اس کا جو شیپ تھوڑا مڑتا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ شکل میں آ جاتا ہے انسان 40 دن میں، 40 دن 40 دن یہ 40 دن۔ اس کے بعد میں مثل ذلك ثم یرسل الیہ ملک فینفخ فیہ الروح، تو پھر فرشتے کو جو ہے نا بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ یہ 40 دن 40 دن 40 دن 120 دن کے بعد میں روح جو ہے نا فرشتے کو بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر روح کو پھونکے۔ ابھی یہاں پر جو ہے نا 4 ویک میں جو ہے نا ہارٹ بیٹ بتا دی، 5 ویک میں ہارٹ بیٹ بتا دی۔ ہارٹ بیٹ ایک پروسیس ہے مگر روح نہیں ہے، روح ابھی داخل نہیں ہوئی۔ ابھی کوئی اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو دیکھیں اس کا گوشت جو ہے نا گوشت پہ نظر رکھیں تو گوشت جو ہے نا ہلتے رہتا ہو، کافی دیر تک ہلتا ہو۔ جانور تو کبھی کہ اس کو جو ہے نا قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کے جانور یا جانور کو ایسے ہی جو ہے نا ذبح کرے، بکرا ہو یا گائے ہو، تو آپ دیکھیں گے اس کا گوشت ہلتے رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر روح ہے، بلکہ وہ کچھ وقت تک ہل کے پھر جو ہے نا نارمل ہو جاتا ہے، ہلنا بند ہو جاتا ہے۔ تو دل دھڑکنے کا بھی جو ہے نا وہ دل وائبریٹ ہونے کا پروسیس ہے وہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا روح پھونکی گئی، بلکہ روح جو ہے نا 120 دن کے بعد ہی پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روح پھونکی جاتی ہے وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، تو 4 کلمات جو ہے نا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بِكَتَبِ رِزْقِ، اس کا رزق، وَأَجَلِهِ، اس کا اجل کب تک وہ زندہ رہے گا، وَعَمَلِهِ، کیا وہ عمل کرے گا، اور وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، شقی یا تو بدبخت رہے گا یا نہیں تو پھر نیک بخت رہے گا۔ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ
اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایسے عمل کریں گے جو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہے گا، بعد میں وہ لاسٹ مومنٹ پہ جہنم کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کتاب جو ہے نا غالب آ جاتی ہے، یعنی جو لکھے ہوا ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ، دیکھیں یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوهَا، اور تم میں سے ایک ایسے عمل کرتے رہیں گا اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہے گا، یعنی مرتے کی جہنم میں چل جائے گا، مگر کتاب جو ہے نا جو اس کے جب فرشتہ لکھا تھا ہے اللہ کے حکم سے، اگر اس کے جنتی لکھا ہوا ہے تو وہ غالب آ جائے گا، پھر وہ جو ہے نا آخری ٹائم پہ جنت کے کام کرنا شروع کرے گا، نیک عمل کرنا شروع کرے گا، اور اسی پہ اس کا انتقال ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب کیا یہ حدیث کو جو ہے نا ایک بہانہ بنا سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ حدیث میں ایک تو تقدیر کے بارے میں ہے، دوسرا جو ہے نا اللہ نے انسان کو کیسا پیدا کیا، اس کے اسٹیپس وغیرہ۔ اچھا یہ میں مک دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس کے بعد میں جو ہے نا انسان کا یہ شکل ہوتا ہے، ہڈی وغیرہ بنتی ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، پھر انسان مکمل پیدا ہو کے جو ہے نا وہ مکمل اس کی پیدائشی جو ہے نا ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہے، سورہ مومنین میں بھی اور سورہ حج میں بھی جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرے۔ اب یہاں پر تقدیر کو بہانہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے لوگ جو ہے نا لوگوں کی نظر میں جنتی جیسے کام کرتا ہے کوئی بندہ، لوگوں کی نظر میں، حقیقت میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں کی نظر میں وہ جنتی جیسے کام کرتا ہے، مگر جب وہ انتقال ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا جہنم میں چلے آتا، کیونکہ یہاں پر لوگوں کی نظر میں نیک اعمال کرے جیسا دکھتا ہے، مگر حقیقت میں جو ہے نا ان جو ہے برے کام کرتا تھا، یعنی کہ اس کے دل میں بیماری ہے، اللہ پہ مکمل ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ایمان نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں سب میں اچھا ملتا، نماز پڑھتا، مگر جو ہے نا اس کے ایمان میں، اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر لوگ اس کو تصور کریں گے کہ ارے کتنا نیک ہے بول گئے، اور چھپے ہوئے گناہ ہے اس کے، جو گناہ کرتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں کی نظر میں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جنتی ہے، مگر اس کے جو کامہ ہے اور اس کے جو عقیدہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، شرک ہے عقیدے میں۔ تو اندرونی جو بات ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب موت کے قریب میں جو ہے نا یہ بیماریاں پورے باہر نکلتے اور وہ گمراہی کا راستہ پکڑ لیتا اور اسی کے اوپر مر جاتا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور جہنمی جو ہے نا ایک آدمی جہنم کے کام کرتا رہتا، گناہ کرتے رہتا، مگر اس کے دل میں تڑپ رہتی ہے توبہ کی، اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے دل کو۔ جیسا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی 99 جنوں کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد میں توبہ کرنے کے لیے وہ گھومتا گیا، معلومات کرا، آخری میں ایک عبادت گزار بندہ تھا، اس سے پوچھا تو وہ بولا توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس کا بھی قتل کر دیا، تو 100 قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا تو عالم بولا کہ تم توبہ قبول ہوگی، یہ بستی چھوڑ دو، دوسری بستی چلے جاؤ۔ پھر وہ آیا، اپنا سامان لے لیا اور دوسری بستی کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اس کی موت آ گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں تڑپ تھی۔
تو ایک آدمی دکھتا ہے کہ گناہ کرتے جا رہا، اللہ عالم اس کے دل میں تڑپ ہے توبہ کرنے کی، اور وہ موت کے قریب توبہ کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل کر دیے۔ اور ایک آدمی ہے جو نیک اعمال کر رہا ہے، نیک اعمال نہیں کر رہا ہے، وہ نیک اعمال کر رہے جیسا دکھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہے جیسا لوگوں کو دکھ رہا ہے، مگر نیک اعمال نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ اگر گڑبڑ ہے، اس کا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارتا، اللہ کے اوپر ڈاؤٹ ہے اس کو، نعوذ باللہ، اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے، یہ دل کی چیزیں ہیں۔ لوگوں کو تو ظاہری طور پہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بڑا نیک ہے بول کے، تو جنتی کے کام نہیں کر رہا ہوں، نیکی کام نہیں کر رہا، اس کے دل میں ڈاؤٹ ہے، مگر لوگوں کی نظر میں ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے بول کے، مگر آخری وقت میں کیا ہوتا، وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں آ جاتا ہے، جہنم میں چلے جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقدیر کے مسئلے میں جو ہے نا، انسان کو پہلی بات تو مسلمان کو ایمان لے کے آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ لکھ چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کس کا رزق کتنا ہے، جیسا یہ حدیث میں ہے، وہ کیا عمل کرے گا، اس کا وقت کتنا ہے مقرر۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے، آلریڈی لکھ چکے ہیں، رزق بھی لکھ چکے ہیں، جنت اور جہنم بھی لکھ چکا ہے، مگر اس کے بارے میں ہمارے کو علم نہیں ہے۔ اب یہی جو ہے نا، موت کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ میرا ٹائم کب آئے گا، ٹائم کب آئے گا بول کے، مگر انسان کیا کرتا، ارے میں جنتی ہوں، جہنم میں ہوں، چلو اس کے اوپر عکس کر لیتا ہوں میں کیا ہوں بول کے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ یہ سب چیز سے ہٹے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ جائیں، یہ سب چیز سے ہٹے، مطلب یہ جو اپنا دماغی سوچ ہے نا تقدیر کے بارے میں، کیا ہے کی کیا نہیں کی، اس چیز سے ہٹے، مگر تقدیر پہ ایمان لے کے آنا یہ واجب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جو تقدیر پہ ایمان نہیں لے کے آتا، احد پہاڑ کے اتنا بھی جو ہے نا سونا اگر صدقہ دے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے ارکان میں سے جو ہے نا تقدیر پہ بھی ایمان لے کے آنا یہ ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، کون سی حالت میں کب موت آئے گی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیشہ جو ہے نا اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ نیک توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔